السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ شکوہ نظم کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا 7واں بند یہ ہے: ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے؟ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ مشکل الفاظ کے معنی: تیغ زنی، تلوار بازی، سر بکف، سر ہتھیلی پر لیے جان کی بازی لگا دینے کو تیار، دہر زمانہ۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اے اللہ تیرے نام کی خاطر جنگ کی مصیبتیں جھیلنے کے لیے وقت تھیں، ہماری جانیں تیرے نام کی بڑائی کے لیے قربان ہوتی تھیں، ہم تلواریں اس لیے نہ چلاتے تھے کہ سلطنت اور حکومت قائم کریں، کیا ہم اس غرض سے سربکف دنیا میں پھرتے تھے کہ دولت سے دامن بھر لیں؟ اگر ہماری قوم دنیا کے زر و مال کی شیدائی ہوتی تو بتوں کو بیچنے کی بجائے انہیں توڑنے کا کام کیوں انجام دیتی؟ آخری مصرع میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو عام تاریخی روایت کے مطابق سومنات میں پیش آیا۔ سومنات کی فتح کے بعد محمود نے وہاں کے بت کو توڑنا چاہا تو پجاریوں نے دولت کے ڈھیر اس کے سامنے پیش کیے، اس کو توڑا نہ جائے۔ محمود نے یہ دولت رد کر دی اور جواب دیا کہ میں قیامت کے دن اپنے لیے بت فروش کی بجائے بت شکن کا لقب پسند کرتا ہوں۔ یہ واقعہ عام تاریخوں میں بھی موجود ہے اور خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منطق الطیر میں اسے اس طرح بیان کیا ہے، لیکن یہ مستند نہیں، اس سے اقبال کے شعر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے جو مضمون پیش کیا اس کی سینکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں اور مضمون اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ امت مسلمہ کے مجاہدین نے کسی بھی لالچ کے بغیر اللہ کے نام نامی کو سر بلند کیا۔ 8واں بند: ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ مشکل الفاظ کے معنی: سرکش، اکڑنے والا، فتنہ پیدا کرنے والا یعنی نافرمان۔ تیغ تلوار، زیر خنجر، خنجروں کے سائے تلے۔ خنجر تلوار سے چھوٹا چاقو نما تیز دھار آلہ ہوتا ہے، یہ بھی جنگوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تشریح: اگر میدان جنگ میں کسی سے مقابلہ پیش آ جاتا تھا تو ہمارے قدم پیچھے نہ ہٹتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جنگ میں روگردانی سے منع کر دیا گیا ہے۔ مفسرین نے تو اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اے ایمان لانے والو، جب کافروں سے تمہیں مقابلہ پیش آ جائے تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ بڑے بڑے شیر مرد بھی سامنے ہوتے تو ان کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، اور اگر تجھ سے کوئی سرکشی اختیار کرتا اور تیرا نافرمان بن جاتا تو ہم مسلمان آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ تلوار کیا چیز ہے، ہمیں تو توپ سے بھی لڑ جانے میں کوئی باک نہیں ہوتا، ہم ہی تھے جنہوں نے توحید کا نقش ہر دل میں بٹھا دیا۔ دشمن تلوار لے کر بھی سر پر کھڑا ہو جاتا تھا تو ہماری زبان سے یہی پیغام نکلتا تھا: اللہ احد، یعنی خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ 9واں بند: تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سرکس کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائی ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ مشکل الفاظ کے معنی: خیبر مدینہ شریف کے شمال مغرب میں یہودیوں کی بستی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، جس کا صحرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر رہا۔ شہر کیسر، قسطنطنیہ، سر کرنا، فتح کرنا، مخلوق خدا ون یعنی یہاں اس سے مراد بت ہیں، پیکر جسم جسے محسوس کیا جا سکے۔ آتش کدائے ایران کی عبادت گاہیں جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور اسلام سے پہلے لوگ وہاں آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یزداں، خدا۔ تشریح: اے خدا تو ہی بتا کہ خیبر کس نے فتح کیا اور اس کے سب سے مضبوط قلعہ کموس کا دروازہ کس نے اکھاڑا، کیسر کے شہر قسطنطنیہ کو کس نے سر کیا، انسانوں کے تراشے ہوئے بتوں کو جنہیں پوجا جاتا تھا کس نے توڑے، کافروں کے لشکر کس نے کاٹ کر رکھ دیے، کون تھا جس نے ایران کا آتش کدا ٹھنڈا کیا اور کون تھا جس نے خداوند کا ذکر زندہ کر دیا۔ دراصل یہاں علامہ اقبال سوال اٹھا کر امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ شروع کے جو مسلمان تھے انہوں نے کس طرح اللہ رب العالمین کے نام نامی کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری زندگیاں
تجدیں۔ اس بند میں اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ بند نمبر 10، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ مشکل الفاظ کے معنی: زحمت کش پیکار، لڑائیوں کی سختیاں جھیلنے والے، شمشیر جہانگیر، دنیا کو فتح کرنے والی تلوار، جہاندار ہونا، جہان والی ہونا یعنی مراد بادشاہت یا حکمرانی کرنا، صنم بت، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ ہمارے سوا کون سی قوم ہے جو فقط تیری طلب میں مگن رہی اور تیری خاطر لڑائیوں کی سختیاں سہتی رہی، کس کی تلوار نے دنیا کو فتح کیا اور اس کا انتظام سنبھالے رکھا، کس کے نعرہ تکبیر سے غفلت کی ماری دنیا کی آنکھیں کھلی، کون تھا جس کے روب اور دبدبوں سے بتوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا اور وہ سہم جاتے تھے، کون تھا جس کے روبرو بت منہ کے بل گر کر اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے تھے۔ یعنی یہ سب کارنامے مسلمانوں نے ہی انجام دیے۔ اے مسلمانوں، تم سوچو تو ذرا۔ 11واں بند، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مشکل الفاظ کے معنی: قبلہ رو یعنی جس طرف نماز کے لیے منہ کیا جاتا ہے، زمین بوس یعنی سجدے میں گر جانا، قوم حجاز یعنی عرب قوم، محمود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے اور ایاز ان کے غلام، تو یہ استعارے کے طور پر استعمال ہوئے۔ محتاج غریب، غنی بادشاہ یعنی جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ پچھلے اشعار میں علامہ نے توحید کی اشاعت اور دین پاک کی خدمت کے لیے مسلمانوں کے ہمیشہ رہنے والے کارناموں کا ذکر کیا، لیکن یہاں سے علامہ اقبال اسلامی مساوات کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اسلامی مساوات کی بہترین تصویر نماز ہی میں نظر آتی ہے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ نماز کا نقشہ بھی میدان جنگ میں پیش کر دیا کہ لڑائی کے دوران نماز کا جب وقت آ جاتا تھا تو مسلمان قوم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدے میں گر جاتی تھی، اعلیٰ ادنا بادشاہ اور خادم ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، آقا اور غلام میں کوئی تمیز نہ رہتی تھی، خدمت گار اور صاحب فقیر اور امیر سب ایک ہو جاتے تھے اور تیرے دربار میں پہنچ کر ان میں کوئی فرق نہ رہتا تھا۔ بند نمبر 12، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مشکل الفاظ کے معنی: محفل کون و مکان یعنی زمین اور آسمان، سحر و شام صبح و شام، میں توحید یعنی توحید کی شراب یعنی یہاں سے مراد توحید کو ماننے والے، صفت جام جام کی طرح یعنی پیالے کی طرح، بحر ظلمات مراد ہے بحر اوقیانوس، اور بحر ظلمات اس سے مراد وہ سمندر مراد ہے جسے ہمارے ہاں اوقیانوس یا اٹلانٹک کہتے ہیں۔ یہ افریقہ، یورپ اور امریکہ کے درمیان واقع ہے۔ گھوڑے دورانی سے عقبہ بن نافع کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس نے مراکش فتح کیا اور جب سمندر کے کنارے پہنچا تو بحالت جوش گھوڑے سمندر میں ڈال دیے، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، اے خدا افسوس کہ تیری زمین ختم ہو گئی، ورنہ میں اسی طرح فتح کرتا اور ہر جگہ تیرے دین کی روشنی پہنچاتا چلا جاتا۔ تشریح: ہم صبح و شام اس دنیا کی محفل میں پھرتے رہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ میں توحید کی شراب تھی اور اسی طرح ہم دنیا میں گردش کرتے رہے، یعنی جس طرح پیالہ گردش کرتا ہے اسی طرح ہم تیرا پیغام لے کر پہاڑوں اور بیابانوں میں پھر نکلے، اور تو خوب جانتا ہے کہ کبھی نامراد بھی ہوئے، لیکن ہم نامراد دنیا کے لحاظ سے ہوئے، ہماری کامیابی پر کوئی حرف نہیں آیا، ہم تو بیابان تو ایک طرف رہے، ہم نے سمندر بھی نہ چھوڑے اور بحر ظلمات کی موجوں میں گھوڑے ڈال دیے۔ علامہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم ناکام نہیں رہے اور مسلمانوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام بڑی کامیابی سے انجام دیا۔ اے رب کائنات، ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں تیرا پیغام نہ پہنچایا ہو، ہمارا پیغام کا پہنچنا ہی ہماری کامیابی کی دلیل تھا۔ یہ علامہ اقبال کے ہم نے 12 بند آپ کے سامنے پیش کیے شکوہ کے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 6 بند اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید ہے آپ
ऐसा ही कर रहे होंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।